Congressman, thank you so much for joining me. Pleased to be here. How are you? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. How you feeling? Very good. Thank God. Thank God. I'm doing well today. It's an honor and a pleasure to be here with you. It's pleasure's all mine. What was that feeling when you first? اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے جب آپ نے پہلی بار قرآن پر حلف اٹھایا؟ Well, it was kind of a thrill, you know. It was a great thrill to do that. یہ ایک جذباتی لمحہ تھا. یہ میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات تھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ میں آپ اپنے عقیدے پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. امریکی آئین میں یہ درج ہے کہ یہاں پر کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے اور مذہب کی بنیاد پر آپ کو کوئی سیاسی عہدہ حاصل کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. چاہے آپ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا آپ کا جو چاہے مذہب ہو. چونکہ یہاں مذہب پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن پر حلف اٹھا سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں انہیں آئین پڑھنا چاہیے. Who were objecting clearly didn't know what was in that document that they were swearing to uphold that day. آپ کے بچوں کی پرورش مسلمان کے طور پر ہو رہی ہے اور آپ کے بھائی ایک پادری ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ تھینکس گیونگ ڈنر یا کسی اور ڈنر پر جب آپ سب لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو میز کس طرح کی لگتی ہے؟ Together at one table. Right. Well, first of all, we all agree we don't have any pork on the table in respect to the Muslims, right? اس بات پر ہم سب متفق ہیں کہ مسلمانوں کے احترام کے پیش نظر میز پر سور ہرگز نہیں رکھا جائے گا. اس کے بعد میرا بھائی عبادت کرتا ہے، میری ماں بھی عبادت کرتی ہے، میں بھی عبادت کرتا ہوں، اور پھر ہم سب کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے. امریکہ میں اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر آپ یہاں مسلمان کی حیثیت سے پیدا ہوئے ہوں تو بھی آپ کے خاندان میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو مسلمان نہ ہوں. چنانچہ ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں انہیں پسند نہیں کر سکتا جو مسلمان نہیں ہیں. ہمیں ایک ایسے ماحول میں رہ کر کام کرنا ہے جہاں کئی عقائد کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھ کر کام کرنا ہے کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا مذہب اور عقائد مختلف ہیں. چنانچہ اس حوالے سے سمجھ بوجھ اور عقل و دانش کا اہم کردار ہے. میرا تعلق جن لوگوں سے ہے ان میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور دوسرے عقائد سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں. مارٹن لوتھر کنگ ایک عظیم عیسائی منسٹر تھے. انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کیا. انہوں نے یہ سب کئی مسلمان رہنماؤں سے مل کر کیا. Who also helped to call our country to its better self. نوجوان مسلمان اور دوسرے مسلمان کئی معاملوں میں بعض مسلمانوں کے بنیاد پرستی کے فلسفے سے اتفاق نہیں کرتے. تو نوجوان مسلمانوں کو سچ کی تلاش میں کہاں جانا چاہیے؟ Where do you think they should go to find the truth? Well, I think that a good place to turn to is to read the Quran. I mean, the fact is میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ انہیں قرآن پڑھ کر اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. میں ایسے نوجوانوں سے ملا جو عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے لیکن وہ عربی سمجھ نہیں سکتے تھے. تلاوت کرنا بہت اچھا ہے لیکن اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ ان لفظوں کا مفہوم کیا ہے. انہیں حدیث سمجھنی چاہیے اور انہیں ثقافت اور روایات سمجھنی چاہیے. ان چیزوں کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی معاشرہ ماضی کی جانب دیکھنے والا معاشرہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا عظیم معاشرہ تھا جس کی نظر مستقبل پر تھی. اور یہ سب جاننے کے بعد آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. دوسروں کو اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کو خلوص، پیار، قوت برداشت، اچھے کردار کا مظاہرہ کرنا ہوگا. compassion, through fairness, through good character. What makes Muslims in America think like this? وہ کون سی چیز ہے جو امریکی مسلمانوں کو اس انداز میں سوچنے پر مائل کرتی ہے؟ میں دنیا کے دوسرے حصوں کے مسلمانوں کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ میں جہاں کہیں بھی گیا مجھے ان سے بہت زیادہ احترام ملا. I've had a great time in Pakistan and enjoy that country tremendously. Great believer in Pakistan and believe in the future of Pakistan, inshallah. میرا پاکستان میں بہت اچھا وقت گزرا. وہ مذہب سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. مجھے پاکستان کے مستقبل سے توقعات ہیں. میرے اسی طرح کے جذبات مصر اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے بارے میں بھی ہیں جہاں کا میں نے دورہ کیا. یہاں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں منفی کی بجائے مثبت انداز فکر اپنانا ہوگا.
with a positive approach than a negative one. اور مسلم دنیا کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ To the Muslim world. Reach out, look forward, be brave about the future, have faith that God is going to work it all out for you if you are a religious person. آگے کی طرف دیکھیے، مستقبل کے بارے میں دلیری کا مظاہرہ کیجیے اور یہ عقیدہ رکھیے کہ اگر آپ کو مذہب سے محبت ہے تو خدا آپ کے مسائل حل کرے گا، اور دنیا سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ مثبت انداز میں کام کرتے ہوئے دنیا میں اپنا مقام کیسے بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، یورپ اور امریکہ میں اردو بولنے والے مسلمان عظیم روایات رکھتے ہیں، اور دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ انہیں کیا دے سکتے ہیں۔ The world needs to know what you have to offer, so by all means offer it. Is there any possibility that I might be talking to the کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس وقت میں مستقبل کے پہلے امریکی مسلمان صدر سے مخاطب ہوں؟ Only God knows that, but let me یہ چیز صرف خدا کو ہی معلوم ہے۔ مجھے یہ کہنے دیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ مجھے بہت پسند ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ منیسوٹا کی بہترین انداز میں خدمت کر سکوں۔ And that means that you might run. it means that I'm not making any plans to run. میں نے انتخابات میں جانے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، میری نظر صرف گیند پر ہے۔ میں نے پاکستان میں کرکٹ بھی کھیلی تھی۔ جب آپ کو بیٹ سے گیند کو ہٹ لگانا ہوتی ہے تو آپ کو بال پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ You want to look at the ball, right? So I'm just keeping my eye on the ball. I'll take that as a yes. But I thank you so much for your time. Thank you very much.